عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کیا گیا ہے۔ کئی روز ہو گئے ہیں، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور عقیل عباسی کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ سب سے سینئر جج تھے جن کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا ہے، جبکہ عالیہ نیلم صاحبہ وہ سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر آتی تھیں۔ سب سے سینئر جج شجاعت علی خان صاحب تھے، ان کے بعد علی باقر نجفی تھے، اس کے بعد عالیہ نیلم صاحبہ کا نمبر آتا تھا۔ لیکن قاضی فائصہ صاحب جو کسی دور میں بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، بلکہ شور مچایا کرتے تھے کہ سینئر موسٹ کو ہی سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور سینئر موسٹ ہی کو چیف جسٹس بننا چاہیے، یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی، ایک ضابطہ چلا آ رہا تھا۔ لیکن قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے اس کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لوگوں کو بٹھایا، 12 لوگ تھے۔ عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا، انہوں نے حلف اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی بارز کی طرف سے، کئی وکلاء کی طرف سے، کئی لیڈروں کی طرف سے عالیہ نیلم صاحبہ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ کیا یہ تحریک کا رخ اختیار کر لے گی؟ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک کنٹروورسی لاہور ہائی کورٹ میں پیدا ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ بڑی قابل وکیل تھیں، بڑی زبردست قسم کی جج تھیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن جس طرح سے ان کو سینیارٹی کے ضابطے کو وائلیٹ کر کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا ہے، اس سے تو 2 ججوں کا حق مارا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی اگلے 4 سال کے لیے 2028 تک چیف جسٹس رہیں گی۔ اس دوران یہ دونوں جج صاحبان ریٹائر ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ریٹائر ہونے سے پہلے ہی یہ اس بنا پر استعفیٰ دے دیں کہ ہم سے جونیئر اس کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے دیگر بھی کئی کنٹروورسی سامنے آ رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور جس طرح سے قاضی فائصہ صاحب فیصلے کر رہے ہیں، اس پر بھی لوگوں کی تنقید جاری ہے۔ حامد خان کی طرف سے، تحریک انصاف کے کچھ وکلاء کی طرف سے، لیڈروں کی طرف سے، وکلاء رہنماؤں کی طرف سے اس پر تنقید کی گئی ہے۔ بار کے کئی لوگ بھی اسی فیصلے پر قاضی فائصہ صاحب نے جس طرح سے عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس بنایا ہے، اس پر تنقید جاری ہے۔ وکلاء کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، جس طرح سے مخالفت کی جا رہی ہے، وہ ایک مہم کی شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال عالیہ نیلم صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بن گئی ہیں۔ اب لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے فیصلہ کر لیا گیا، اس پر وکلاء کی طرف سے اگر مہم چلائی جاتی ہے تو اس کے نتائج جو بھی ہوں گے وہ تو اس وقت سامنے آئیں گے جب وہ تحریک چل جائے گی۔ لیکن عالیہ نیلم صاحبہ اس دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہیں گی۔ ان سے لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے ان پیش رووں کی طرح ایمانداری سے، دیانتداری سے، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کریں گی، جن پر لوگوں کی طرف سے صرف اس لیے تنقید کی جاتی تھی کہ وہ ایمانداری سے فیصلے کر۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں ایسے چیف جسٹس صاحبان بھی رہ چکے ہیں جو کسی کی مرضی، کسی کی منشا، کسی کے دباؤ یا کسی کے لالچ میں آ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ عالیہ نیلم صاحبہ سے امید رکھی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کریں گے کہ تاریخ ان کو بھی یاد رکھے اور ان کے فیصلوں کو بھی یاد رکھے۔ جاوید ہاشمی صاحب کی طرف سے یوٹیوب چینل کھولا گیا، انہوں نے ایک ویلاگ کیا، اس کے بعد شاید وہ تھک گئے ہیں۔ اپنے اس ویلاگ میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے فائر وال پاکستان میں لائی جا رہی ہے، ہم جیسے لوگوں کی آواز بند کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر کسی بھی چینل میں بات کرنے پر پابندی ہے۔ میں نے پھر سوچا کہ اپنی آواز پہنچانے کے لیے میں اپنا یوٹیوب چینل بنا لوں، اس پر میں اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ انہوں نے شدید تنقید کی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، 1 ارب روپیہ انہوں نے لگا دیا فائر وال کی خریداری کے لیے۔ چین میں بھی ایسی فائر وال کام کر رہی ہے، لیکن ان کے معاملات کچھ اور ہیں، پاکستان کے کچھ اور ہیں۔ پاکستان میں آزادیوں کے حوالے سے اور چین میں آزادیوں کے حوالے سے بہت فرق ہے۔ جاوید ہاشمی کی طرف سے کہا گیا کہ تعلیم کا بجٹ 33 ارب روپے رکھا گیا ہے، جبکہ اس فائر وال پر 80 ارب سے لے کے 1 ارب روپے تک خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سا پیسہ ہائی رینک والے اور اس سے تھوڑا سا کم پیسہ لو رینک والے اور نچلے طبقے کے لوگ کھا پی جائیں گے۔
تو فائر وال کے لیے جو پیسے بچیں گے وہ صرف 20 ارب روپے بچے گا، یہ جاوید ہاشمی کی طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں جن لوگوں کے موقف کی ترجمانی کر رہا ہوں یا جن لوگوں کے موقف کے ساتھ میں کھڑا ہوں اس پر بھی ہماری حکومت کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب یہی بتا رہے تھے کہ میں مسلم لیگ نون کا صدر رہا، میں تحریک انصاف کا صدر رہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ساری جو آج کی پارٹی ہیں سب کا صدر رہ چکا ہوں۔ ARD کا میں صدر رہا تو اس میں پیپلز پارٹی تھی، اس میں مسلم لیگ نون تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی تھی، اس میں ANP تھی۔ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں تو ساری جماعتوں کا صدر رہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں، مجھے مسلم لیگ نون چھوڑنا پڑی، مجھے تحریک انصاف چھوڑنا پڑی، مجھے فلاں پارٹی چھوڑنا پڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ درست ہیں، میں غلط ہوں، میں غلط ہوں، میں غلط ہوں، یہ انہوں نے تنزیہ طور پر کہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا میں حق اور سچ کی بات کرنے سے کبھی باز نہیں آؤں گا، مجھے قید رکھا گیا، عمران خان کی پارٹی میں مجھے لیا گیا۔ میں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ ایک باغی کو اپنی پارٹی میں لے رہے ہیں تو میں تو وہی بات کروں گا جو درست ہوگی، جو صحیح ہوگی۔ اور پھر ایسا موقع آیا کہ مجھے مسلم لیگ نون بھی چھوڑنا پڑی، مجھے تحریک انصاف بھی چھوڑنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف درست ہیں، اگر عمران خان درست ہیں، جب یہ لوگ درست ہیں میں ان کے ساتھ رہا، لیکن جب میں نے سمجھا کہ اب یہ اس طرح سے نہیں چل رہے جس طرح سے ان کو اصول کے مطابق چلنا چاہیے تو میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ جاوید ہاشمی صاحب کی طرف سے کہا گیا، اور جاوید ہاشمی نے صرف ایک ویلا کیا، اس کے بعد انہوں نے شاید ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اپنا پیغام انہوں نے لوگوں تک پہنچانا تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بڑے تمطراء کے ساتھ کہا گیا تھا کہ پنجاب سے 6 جون کے بعد شاپرز کا استعمال ختم کر دیا جائے گا، لفافے استعمال نہیں ہوں گے۔ لفافے مطلب کہ یہ جو پلاسٹک بیگ ہیں ان کا یہ حکم نامہ صرف 3 دن تک لاگو رہا، اس کے بعد ان کا یہ حکم بالکل ٹھوس ہو کے رہ گیا۔ آپ جس بھی دکان پر چلے جائیں آپ کو وہی شاپنگ بیگ پہلے والے مل رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں، عثمان بزدار کے دور میں شاپر پر پابندی لگائی گئی تھی اور ان کے آخری روز تک یہ پابندی برقرار رہی۔ اس کے بعد یہ حکومت آ گئی، PDM والے آ گئے اور ان کی طرف سے پہلے جو چالان تھے وہ بھی سلسلہ ختم کر دیا گیا، جس دسترخوان وہ بھی اٹھا دیے گئے، اور صحت کارڈ وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے تو بالکل ہی ختم کر دیا گیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 6 جون کے بعد کوئی شاپنگ بیگ استعمال نہیں ہوا، 3 دن تک اس حکم پر عمل کیا گیا، اس کے بعد یہ سارا کچھ ٹھوس ہو گیا۔ آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں آپ کو شاپنگ بیگ بالکل پہلے کی طرح چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی بڑے زور و شور سے شروع کی جانے والی مہم ٹھوس ہو کر رہ گئی۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جواد احمد کی۔ گلوکار ہیں، میراثی ہیں، گانے گاتے ہیں اور ان کو بھی ابرار کی طرح سیاست میں آنے کا شوق چرایا۔ جس طرح سے وہ تھوڑی سی تپش محسوس ہوئی، بھاگ گئے، لیکن یہ ابھی تک سیاست کے میدان میں کھڑے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں، عمران خان کی کردار کشی کرتے ہیں۔ اس ایک تقریب میں وہ چلے گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے عمران خان کے خلاف باتیں کی تو لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پھر عمران خان کے خلاف بات کی تو لوگ سٹیج پر آ گئے، مائک چھین لیا گیا، ان کو جوتے مار کے وہاں سے نکال دیا گیا۔ جوتے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دھکے دیے گئے، کہا گیا کہ ہم عمران خان کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی مجمع میں، اسی ایونٹ میں، اسی تقریب میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ بالکل عمران خان کے موقف کے جو لوگ خلاف ہیں، عمران خان کی بات کو غلط سمجھتے ہیں، ان کا بھی ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ان کو بالکل حق ہے کہ عمران خان کے موقف سے اختلاف کریں، لیکن آپ میاں نواز شریف کے موقف سے اختلاف کر سکتے، آصف علی زرداری، حتیٰ کہ آپ جنرل عاصم منیر کے موقف سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، تنقید ہوتی بھی ہے، لیکن جہاں پہ آپ کسی کی کردار کشی کریں گے، کسی کو گالیاں دیں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے، کسی کی ماں بہن ایک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان لوگوں کو جوتے چھتر نہیں پڑیں گے تو کیا پڑے گا۔ ایسا ہی جواد احمد کے ساتھ بھی ہوا ہے، لوگوں نے ان کو بھگا دیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔